رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اعوذ باللہ من الکفر والدین. فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اتعدل الکفر بالدین؟ قال نعم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھی. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. آج کا درس جمعہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور جو کچھ اس میں بیان کیا جائے گا وہ توجہ سے سننے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لائق ہے. قرض لینے کے بارے میں لوگ انتہائی غیر محتاط ثابت ہوئے ہیں. ہمارے بزرگ بڑے بوڑھے بلا وجہ قرض نہیں لیتے تھے، اور وہ قرض کو ایک بہت بڑا پہاڑ سمجھتے تھے، بوجھ سمجھتے تھے. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل عین ہے. بلا وجہ قرض لینا اور بلا وجہ قرض کا بوجھ اپنے اوپر لینا، یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے. صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، اولیاء اور صلحاء قسم و پرسی کی زندگی گزر فرما لیتے، تنگ دستی کو برداشت کر لیتے، فاقے پر فاقہ برداشت کر لیتے تھے، لیکن بلا وجہ قرض نہیں لیتے تھے. اور اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ قسم و پرسی تو بہت دور کی بات، الحمدللہ 2 وقت کی عزت کی روٹی میسر ہونے کے باوجود ہم قرض لیتے ہیں. اور خاص طور پر تجارتی امور میں قرض لینے کا معاملہ تو انتہائی تشویشناک ہے. تجارتی امور میں، کاروبار کے امور میں اپنی چادر سے بڑھ کر کام کرنا اور بلا وجہ اپنے آپ کو قرض کے بوجھ تلے دبانا اور قرض پر قرض لینا، قرض پر قرض لینا اور قرض کی اندوہناک وادی میں دھستے چلے جانا، یہ انتہائی تشویشناک معاملہ ہے. اور اس وقت ہر دوسرا فرد اس منجھار میں پھنسا ہوا ہے. یاد رہے کہ ویسے ہی ضروریات زندگی میں انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صرف ضروریات کی حد تک محدود رکھے. ضروریات زندگی میں بھی بلا وجہ قرض نہ لے، اپنی سہولتوں کو کم کرے، اپنی آسائشوں کو کم کرے، اپنے گھر کا کچن اس کو محدود کرے، اپنے کھانے کی پینے کے معاملات کو محدود سے محدود تر کرے، تعیش کی زندگی کو خیر بات کہہ دے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرے اور انتہائی ضروریات پر اکتفا کرے، مگر قرض نہ لے.
لیکن ہم اس سے کہیں زیادہ غلط کام کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی سہولتوں اور اپنی تعیش والی زندگی کو مزید ہوا دینے کے لیے ہم قرض پر قرض لیتے ہیں۔ اگر ایک حد تک ہم تھم جاتے، ایک حد تک رک جاتے، اپنے آپ کو ایک حد تک محدود کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن ہم اپنی ضروریات کو ہم اپنی آسائشوں کو کم نہیں کرنا چاہتے، اور آسائشوں کو روکنے کے باوجود بجائے بڑھا رہے ہیں، مزید بڑھ رہی ہیں۔ ہماری خواہشیں مزید بڑھ رہی ہیں، اور ایک طرف مہنگائی اپنی جگہ ہے، لیکن دوسری طرف ہماری یہ بری عادت کہ آسائشوں کو ہم ختم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اپنی سہولتوں کو مزید بڑھانا تو چاہتے ہیں، لیکن اس کو روکنے یا کم کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، اور پھر ان کو پورا کرنے کے لیے، دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ قرض لیا جائے۔ اور قرض ایک ایسی بری چیز ہے کہ جب ایک دفعہ انسان اس میں پڑ جائے تو پھر دوبارہ چھٹکارا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر چھٹکارا ہو بھی جائے تو پھر چونکہ پہلے سے عادت ہوتی ہے، لہذا اس سے بڑا قرض لیتے ہیں۔ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ چکا دیا ہے، ادا کر دیا ہے تو اب بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر ایک دفعہ 40,000 کر لیا، قرض لیا اور ادا ہو گیا تو دوسری بار 80,000 لیں گے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے اس بارے میں پہلی تعلیم اور آپ کا پہلا سبق یہ ہے کہ قسمہ پرسی برداشت کر لو، تنگ دستی برداشت کر لو، 2 وقت کی جگہ 1 وقت روٹی کھا لو، من پسند غذا کے بجائے جو پسند نہیں ہے اس کو استعمال کر لو، پیٹ بھر لو۔ بھوکے رہنے سے بہتر یہ ہے، تنگ دستی برداشت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ناپسند غذا ہی کھا لو، پیٹ ہی بھرنا ہے اور زندگی کا گزر بسر چلانا ہے، لیکن قرض نہ اٹھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت فرمایا ہے، اور حدیث صحیح الاسناد ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ آپ یہ دعا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الکفر والدین، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور دین سے، قرض سے، دین کا مطلب قرض ہے۔ اے اللہ میں کفر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دین یعنی قرض سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتعدل الکفر بالدین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرض کو کفر کے برابر کیا ہے؟ کفر برا ہے، کفر کبیح ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دین اور قرض کو کفر کے برابر کر دیا؟ ایک صاحب ایمان کفر سے، شرک سے نفرت کرتا ہے، اور یہ نفرت کرنا ایمانی تقاضا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کو کفر سے نفرت ہے، کیا اسی نفرت کے درجے میں آپ نے قرض کو کیا ہے؟ یعنی قرض سے بھی آپ کو اتنی ہی نفرت ہے؟ ارشاد فرمائے کہ نعم، جی ہاں، جس طرح مجھے کفر سے نفرت ہے اسی طرح دین سے بھی نفرت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ کسی ایک شخص کو وصیت فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے، وَهُوَ يُوصِي رَجُلًا وَهُوَ يَقُولُ، آپ اپنے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے، اقل من الذنوب یہن علیک الموت، اقل من الذنوب یہن علیک الموت، گناہ اپنے کم سے کم رکھو، گناہ اپنے کم سے کم رکھو، جس قدر بچ سکتے ہو اپنے آپ کو بچاؤ،
یہون علیک الموت، اس سے یہ ہوگا کہ تم پر موت آسان ہوگی۔ گناہوں کو کم سے کم تر رکھو، گناہوں کو حد درجے کم سے کم رکھو، جس قدر بچ سکتے ہو بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہون علیک الموت، تم پر موت آسان ہوگی۔ وَأَقِلَّ مِنَ الدَّيْنِ، قرض کم سے کم رکھو، بہت مجبوری آ جائے تو قرض لے لو، ورنہ قرض نہ لینے کی کوشش کرو۔ قرض لینا ہو تو کم سے کم رکھو۔ تعیش حرن، تاکہ تم آزاد زندگی گزارو، تاکہ تم آسانے والی، آزاد ذہن والی زندگی گزارو۔ آزاد ذہن یہ ہے کہ خیالات مضطرب نہ ہوں، ذہنی ٹینشن نہ ہو، ذہنی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ انسان کی ساری زندگی کا گزر بسر وہ اس دماغ اور عقل پر ہے۔ اگر یہ عقل اور دماغ ڈیمیج ہو جائے تو انسان کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ دوسروں کا تو اپنی جگہ رہا، وہ اپنا ہی نہیں رہتا۔ اگر اس عقل میں فطور پڑ جائے، آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اگر انسان نفسیاتی بیماریوں کا اسے عارضہ لاحق ہو جائے تو بتائیے کہ وہ کس کام کا ہے؟ نہ دین کا نہ دنیا کا ہے۔ جو لوگ پیدائشی معذور ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جو اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے اور اپنے ہی کاموں کی وجہ سے اور اپنے ہی غلط کاموں کی وجہ سے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ کیوں ہم اپنے لیے اتنی پریشانیاں پال لیتے ہیں؟ مصیبتیں ہم خود اپنے لیے پال لیتے ہیں، اور ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے جو اس وقت کا فیگر ہے، دنیا انسانیت کا جو اس وقت کا فیگر ہے کہ لوگ نفسیاتی مریض کیوں ہو جاتے ہیں، یہ نفسیات کا عارضہ انہیں کیوں لاحق ہوتا ہے، اس کی بڑی وجہ تجارتی امور میں پھنس جانا ہے۔ کاروباری اور تجارتی امور میں اور اس کے منجدھار میں پھنس جانا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرض پر قرض لینا۔ آپ ذرا مارکیٹ کا اندازہ کیجئے، ہم زیادہ مارکیٹوں کو نہیں جانتے، کپڑا مارکیٹ کے لوگوں سے ہم وابستہ ہیں، ان کے آئے دن حالات سنتے ہیں۔ یعنی ہر شخص ہی وہ قرض لے کر کاروبار کر رہا ہے، اس کے پاس اپنی موڑی اور سرمایہ نہیں ہے۔ یہ کون سی عقل اور سمجھداری والی بات ہے کہ اپنی موڑی، اپنا اثاثہ، اپنا سرمایہ وہ صفر ہے، اور سب کا سب دوسروں کے پیسوں پر کاروبار ہو رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی اور کے پاؤں پر کھڑا ہو، کسی اور کے پاؤں پر کھڑا ہو، اس کے اپنے پاؤں نہیں ہیں۔ تو جو دین اور قرض اور دوسروں سے پیسہ لے کر کاروبار کرتے ہیں اور ان کا اپنا سرمایہ صفر ہوتا ہے، وہ دوسروں کے پاؤں پر کھڑے ہیں۔ کاروبار ان کا بھلے اچھا چل رہا ہو، لیکن کبھی بھی دھڑام سے نیچے آ سکتا ہے۔ کاروبار بھلے اچھا چل رہا ہو، لیکن ان کا اپنا ڈگر نہیں ہے، ان کی اپنی زمین نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کرائے پر کسی سے کرائے کی زمین لے کر کام کر رہے ہوں۔ کام اچھا ہے مگر زمین تو دوسرے کی ہے، ان کا وجود اچھا ہے مگر پاؤں تو دوسرے کے ہیں۔ اپنی ٹانگیں بنائیں، اپنے پاؤں بنائیں اور اس پر کاروبار اور کام کریں، اگرچہ تھوڑے پیمانے پر ہو، بہت اچھا کاروبار ہو، لیکن قرض بھی تو بہت بڑا ہے، اس لیے ایسا شخص ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے۔ ہم نے تو ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھنے میں وہ کروڑوں پتی ہیں، لیکن دماغ ان کا نہیں چلتا۔ یعنی ان کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ سوچ سمجھ سے بات نہیں کر رہے، ان کے چال چلن سے، انداز سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس شعور کی نعمت نہیں رہی، حواس باختہ ہیں، ان کے دماغ میں کوئی نہ کوئی فطور پڑ گیا ہے۔ اور وہ فطور کیا ہے؟ فطور کا مطلب کوئی خلل پڑ جانا، ذہن صحیح کام نہ کرنا، اس کی وجہ پریشانیاں ہیں۔ پریشانی یہ ہے کہ فلاں کا قرض کیسے دوں گا، کیسے ہوگا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا تخیفوا انفسکم بعد امنہا، امن کے بعد اپنے آپ کو خوف میں نہ ڈالو۔ لا تخیفوا انفسکم بعد امنہا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن دیا ہے، یعنی تم کسی کے قرض دار نہیں ہو، کسی کے ساتھ تمہارا لین دین کا معاملہ یوں نہیں کہ تمہیں دینا پڑ رہا ہو، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن دے دیا ہے کہ تم کسی کے قرض دار نہیں رہے، تو لا تخیفوا انفسکم، اپنے آپ کو اس کے بعد خوف میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو خوف زدہ خود نہ کرو۔ وما ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امن کے بعد اپنے آپ کو خوف میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمائے کہ الدین، قرض لے لینا، قرض لے لینا، یہ قرض لے لینا اور بلا وجہ قرض لے لینا، اور خاص طور پر تجارتی امور میں اپنے کاروبار کو جو چل رہا ہو صحیح طریقے پر اس کو مزید بڑھانے کے لیے قرض لے لینا، کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ دنیا کا کوئی فلسفی تو ہو جو یہ بتا دے کہ عقل مندی کا کام ہے، اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے، بڑے پیمانوں پر نہیں چھوٹے پیمانے پر، مگر دوسروں کو قرض تو نہیں دینا، سکون سے کھائے گا، سکون سے پیے گا اور سکون سے سوئے گا، سکون سے عبادت کرے گا، سب سے بڑی چیز سکون سے عبادت کرے گا، سکون سے دعا کرے گا۔ اور جو اچھے بھلے کاروبار کو مزید ترقی دینے کے لیے بجائے اثاثے کے دوسروں کا پیسہ لینا شروع کر دے اور دوسروں سے سرمایہ اکٹھا کر کے اپنے کاروبار کو ترقی دینا شروع کر دے، اس نے بے سکونی خریدی ہے، قرض لے کر بے سکونی خریدی ہے، اضطراب خریدا ہے، اس نے اپنی عبادت کا سکون ختم کیا ہے، دوسروں کا سکون تو برباد کیا اپنی جگہ۔ اور ایسے ہی لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ آخر نتیجہ منفی ہوتا ہے، مائنس کی طرف جاتے ہیں، وہ جو پلس تھے وہ پھر مائنس کی طرف جاتے ہیں، اور ایسے مائنس میں جاتے ہیں کہ دنیا مائنس میں گئی، ان کی اپنی زندگی مائنس میں جاتی ہے، ان کی اپنی زندگی میں منفی تاثرات اور منفی کیفیات ان کی زندگی میں وارد ہو جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تخیفوا انفسکم بعد امنہا، امن کے بعد اپنے آپ کو خوف میں نہ ڈالو۔ یا رسول اللہ، امن کے بعد اپنے آپ کو خوف میں ڈالنا کیا ہے؟ ارشاد فرمائے کہ قرض لے لینا۔ تو اب پہلا پوائنٹ یہ سمجھیے، اور پہلی بات ہم اپنے ذہنوں میں یہ بٹھائیں کہ بلا وجہ قرض نہ لیں، اور خاص طور پر اپنی زندگی کو پرتعیش بنانے کے لیے قرض لینا، یہ تو اپنے جسم کو آگ میں، پریشانیوں کی آگ میں جھونک دینے کے مترادف ہے۔ ڈیڑیا مکان میں رہنے والا وہی شخص اچھا ہے جس پر قرض نہیں، مگر 2 وقت کی روٹی کھا لیتا ہے سکون سے، لوگ عزت سے اس کو سلام کر لیتے ہیں، جہاں بیٹھتا ہے لوگ عزت سے بٹھاتے ہیں۔ اور وہ ایک بڑے بنگلے میں رہنے والا شخص نہایت ذلت اور رسوائی میں ہے، رہتا تو بنگلے میں ہے مگر اس کا دماغ وہ ایک سوئی کے ناکے سے چھوٹی جگہ پر رہتا ہے، یعنی پریشان ہے، ہر وقت پریشان ہے۔ تو پہلی بات آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ بلا وجہ قرض پر قرض لیتے جائیں، خاص طور پر اپنے پیسے کو بڑھانے کے لیے، کاروبار جو اچھا خاصا چل رہا ہے اس کو مزید بڑھانے کے لیے ہم قرضے کی طرف چلے جائیں، اور پھر اگر سودی قرضہ ہو یہ تو موت ہے، سودی قرضہ موت ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر قسم و پرسی کا عالم ہے، تنگ دستی کا عالم ہے، اور ضروریات زندگی بھی پوری نہ ہو، تو قرض لے لینے میں قباحت نہیں، مگر اتنا لیا جائے کہ جتنی کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض صورتوں میں قرض لے لیتے تھے،
تو ضروریات کے لیے، ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض لے لینے میں کباہت نہیں، کوئی گناہ نہیں، مگر دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ جتنا ضرورت ہے اتنا لیں، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ادا کرنے کی نیت ایسی ہو کہ اگر اگلے لمحے قرض ادا کرنے کی مجھے قدرت اور طاقت مل جائے تو میں قرض دے دوں۔ ہر وقت فکر ہو، ہر وقت ایک ذمہ داری کا احساس ہو، یعنی ہم نوالا بھی کھائیں تو احساس ہو کہ میں نے قرض دینا ہے، ہر وقت احساس ہو کہ میں نے جس کا قرض دینا ہے اس کو آخر دینا ہے، یہ احساس ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیتے تھے، آپ دوسروں سے دین لیتے تھے، مگر پہلی فرصت میں ادا بھی فرماتے تھے۔ ہمارے ہاں اس چیز کا فقدان ہے، اولاً تو ہم قرض جب لیتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں، جیسا کہ پچھلی گفتگو میں آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ پھر جب لے لیتے ہیں تو پھر ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے میں نے اپنا حق لے لیا ہے۔ دینے کا خیال کون کرتا ہے؟ قرض واپسی دینا تو اس وقت ہوگا جب قرض کا مطالبہ کرنے والا پاؤں میں پڑ جائے اور انتہائی رسوائی کے ساتھ ہمارے گھر کے اور ہمارے پاس بار بار چکر نہ لگا لے، تب تک ہم سوچتے بھی نہیں کہ اس کا قرض بھی دینا ہے۔ مقررہ وقت ضرور ہوتے ہیں، میعادیں ضرور مقرر کی جاتی ہیں، پیپر پر لکھائی ضرور ہوتی ہے، پیپر پر لکھوایا ضرور جاتا ہے، لیکن کون سی میعاد اور کون سا وقت؟ جب تک مانگے گا نہیں اور جب تک بار بار چکر نہیں لگائے گا تب تک سوچنا بھی نہیں۔ اور میں یہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑے حاجی ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑی تسبیح پھیرنے والے ہیں، اور اب بعض دفعہ گفتگو کرنا بھی عجیب سا معاملہ لگتا ہے کہ لوگ کہیں منفی پہلو نہ لے لیں، تو ہمیں مثبت پہلو رکھنا ہے اور مثبت انداز میں سمجھانا ہے کہ قرض لے کر اس کو ادا کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بس ایک حدیث پاک آپ ذرا غور سے سنیے تاکہ ہماری عقل صحیح جگہ بیٹھے کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ ہمارا انداز زندگی اور انداز کاروبار ایسا ہے جو انتہائی جاہلانہ ہے۔ وہ جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ آپس میں لین دین کرتے تھے، ہم دوبارہ اسی طرف پلٹ گئے۔ ہم دین اسلام کے ماننے والے ضرور ہیں، مگر تعلیمات اسلام کی تعلیمات وہ ہمارے اندر کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس حدیث پاک کو غور سے سنیے گا، ہو سکے تو جا کر اپنی ڈائری میں لکھیے گا، اس لیے کہ لکھنے سے یاد ہوتی ہے چیز، یا کسی دوسرے کو بتا دیجیے گا، بتا دینے سے یاد ہو جاتی ہے۔ بالکل آسان لفظوں میں حدیث میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، نسائی اور طبرانی شریف میں ہے، امام حاکم نے اپنے مستدرک میں روایت فرمائی ہے، وقال صحیح الاسناد، اور حدیث کی سند میں تمام راوی ثقہ ہیں، یعنی حدیث اپنے روات میں بھی بالکل مستند ہے۔ اب حدیث پاک سنیے، حضرت محمد بن عبداللہ بن جحش ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد نبوی شریف کے صحن میں ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسا کہ آپ نماز جنازہ کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، یعنی غور و فکر والا انداز۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت کی نماز جنازہ پڑھنے کے انتظار میں بیٹھتے تھے تو آپ کا بیٹھنے کا انداز انتہائی متفکرانہ ہوتا تھا، غور و خوض کے ساتھ، کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے، چونکہ معاملہ آخرت کا ہوتا تھا تو آپ احوال آخرت کی فکر میں متفکر ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاعداً حیث تودع الجنائز، آپ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے متفکرانہ انداز میں جیسا کہ آپ نماز جنازہ کے انتظار میں بیٹھا کرتے تھے، غور و فکر کے ساتھ۔ فرفع رأسہ قبل السماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عالم میں آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اپنا سر اقدس اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔
اور پھر کچھ دیر دیکھنے کے بعد ثم خفض بصرہ، آپ نے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا اور اپنا سر جھکا لیا اور اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک وہ اپنی پیشانی پر رکھا اور دو دفعہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ ما انزل من التشدید۔ انتہائی آپ نے حزن اور ملال میں، انتہائی دکھ بھرے انداز میں اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا اور سبحان اللہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمانے لگے ما انزل من التشدید، کتنی سختی اتری ہے، آسمان سے کتنی سختی اتاری گئی ہے، آسمان سے کس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی اتری ہے، اللہ کا غضب اترا ہے، تشدید اتری ہے، سختی اتری ہے، ناراضگی اتری ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ففرقنا وسکتنا، اب ہم نے کچھ پوچھنا مناسب ہی نہ سمجھا کہ وہ کون سی آسمان سے سختی اتری ہے، تشدید اتری ہے، ہم خاموش رہے، ہم نے خاموشی مناسب سمجھی، لیکن ہم پریشان ضرور تھے کہ آسمان سے وہ کون سی سختی اتری ہے۔ ایک دن ایک رات گزر گئے، حتی اذا کان الغد، جب دوسرا دن ہوا یعنی ایک دن مکمل رات سمیت گزر گیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مت تشدید الذی نزل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی سختی اتری تھی، اللہ کا غضب اترا تھا جس کے بارے میں آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا فی الدین، قرض کے معاملے میں قرض لینے والے پر جو ادا نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس پر جو اللہ کا غضب اور ناراضگی اتری تھی، میں اس پر حیران تھا، میں اس پر خوف زدہ تھا، اور اس پر تم نے خوف کے آثار دیکھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کے بارے میں سختی اتری ہے۔ والذی نفسی بیدہ لو قتل رجل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى دینہ۔ ارشاد فرمایا، بڑی قابل توجہ الفاظ ہیں، وہ سختی کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سختی کو اس طرح بیان کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، اللہ اسے پھر زندگی دے دے، پھر وہ دوسری بار شہید کیا جائے، اللہ تعالیٰ پھر اسے زندگی دے دے، پھر وہ شہید کیا جائے، 3 بار شہادت کو رتبہ پائے، لیکن اگر اس پر قرض ہو اور اس کا قرض ادا نہ کیا گیا ہو یا وہ اپنا قرض ادا نہ کر سکے، ما دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے سختی اتری ہے۔ ایک دوسرے کا حق کھانا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شے ہی نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کسی کا 1 روپیہ بھی ہے، 1 پیسہ بھی ہے، 1 دینار بھی ہے، 1 درہم بھی ہے تو وہ جنت داخل نہیں ہو سکتا، وہ جنت کا راستہ بھول بیٹھا ہے، اسے پہلے لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرنی ہوگی، خاص طور پر مالی امور۔ اب مالی امور کے بارے میں ہم لوگ کس قدر غیر محتاط ہیں۔ اگر ایک شخص انتہائی تنگ دستی کے عالم میں ہے اور ہم اس کے 100 روپے بھی لے کر بیٹھے ہیں، اس بیچارے کو رات کو نیند نہیں آنی۔ یعنی لوگوں کی طرف پیسہ ہو اور پیسہ نکلتا ہو اور اس شخص کے حالات انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں، یہ بیچارہ پریشان ہے، جیتے جی مر چکا ہے۔ آپ ان الفاظ پر غور کیجئے، یہ شخص جیتے جی مر چکا ہے۔ تنگ دستی کا عالم یہ ہے۔ اور پھر دوسری طرف نماز بھی پڑھتے ہیں، اگر کسی کا قرض دینا ہے تو پہلی فرصت میں دیں، اگر